سنبل اپنی ساس کے لیے پانی لے کے جا رہی ہوتی ہے کہ سامنے اس کا سامنا ہوتا ہے سفیر کے ساتھ. سفیر سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ جیسے گلاس ٹوٹتا ہے تو اس کی ماں آگے کھڑی ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ تمہارے لیے دروازے بند ہے لیکن ہاں میں مجبور ہوں کیونکہ تمہارے لیے ایک یتیم لڑکی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. جبکہ نور جہاں بہت چالاک عورت ہے، وہ اپنے پتے کھیلنا اچھے سے جانتی ہے. اتنے میں اور بھائی آ جاتے ہیں، وہ سب اسے مارنے لگ جاتے ہیں. لیکن آگے سے اس کی والدہ کہتی ہے کہ اس کو سزا دینے کا حق صرف اور صرف نور جہاں کو ہے، اس کے بارے میں اور کوئی بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں سنبل کو خوش رکھنا ہوگا. پھر اپنے روم میں جاتا ہے اور لگژری لائف کو انجوائے کرتا ہے. واش روم میں جاتا ہے اور خوب اچھے سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ اسی قابل تھا جبکہ اس نے ماہا کے ساتھ اپنی زندگی برباد کر لی. سنبل جو ہے وہ تیاری شیاری کرتی ہے، خوب اچھے سے تیار ہوتی ہے لیکن سفیر جو ہے اس پہ ایک نظر تک نہیں ڈالتا. والدہ اس کے لیے کوفتے بناتی ہے اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ، اور اپنی ساتھ میں اپنی بہو کو بھی سمجھاتی ہے کہ کس طرح سے تم نے اس کے دل کے قریب جانا ہے. اور سفینہ کو کچن سے نکال دیا جاتا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے. سنبل آج کل فیوریٹ بنی ہوئی ہے. جبکہ نور بانو جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے آتی ہے لیکن اس کی چیئر واپس کلوز کر دی جاتی ہے اور کہتی ہے جب تک تم معافی نہیں مانگو گی تمہیں اس چیئر پہ بیٹھنے کا حق حاصل نہیں ہے. تو وہ مراد کو دیکھتی رہتی ہے بار بار کہ مراد تم کچھ نہیں کہو گے. تو وہ آ کے کہتا ہے کہ تم نے معافی مانگ لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ کہتی ہے کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے. پھر وہ وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے. اندر جب روم میں جاتی ہے تو وہ مراد کو سمجھاتے ہے لیکن مراد کسی بات کو سمجھنے کے لائق نہیں کیونکہ اس کے اوپر اس کی والدہ حاوی ہو چکی ہے. دوسری طرف نور بانو کا جو باپ ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے لیکن اسے نور بانو سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہوتا. پھر جو ہے وہ بہت ہی تیار شیار ہو کے اپنے آفس آتا ہے اور خوب انجوائے کرتا ہے کہ کس طرح سے اس نے ماہا کے ساتھ اپنی لائف برباد کر دی تھی اور نوکریوں پہ زندگی گزار رہا تھا. جبکہ ماہا بیچاری رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی والدہ اس دنیا سے جا چکی ہوتی ہے. سفیر اس کے پاس کہیں نہیں ہوتا. وہ اپنی سمجھاتی ہے اس کی دوست اسے کہ تم اکیلے زندگی نہ گزارو، کیسے کرو گی، لیکن وہ اپنے آپ کو راضی کر لیتی ہے. سفیر اسے بار بار نمبر بدل بدل کے کال کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کی کال اٹینڈ کر کے کہہ دیتی ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ تم سفیر ہی ہو لیکن تم یہ بات سن لو کہ میں تمہارے ساتھ اب کبھی بھی نہیں رہنا چاہتی. نور بانو کا باپ نور سے ملنے کے لیے آتا ہے لیکن وہ اپنے فون کو صحیح کروانے کے لیے پہلے سے گھر سے جا چکی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ اپنی بھابھی سے بات کرتا ہے تو وہ آگے سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ اسے سمجھاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا اور اس طرح سے اسے دھکا دے دیتا ہے اور وہ سیڑھیوں پہ جا کے گرتی ہے تو آگے سے مراد شاہ آ جاتا ہے اور وہ اس کو خوب مارتا ہے. وہ ذرا لحاظ نہیں کرتے کہ یہ بزرگ ہے اور دونوں بھائی مل کے اسے خوب مارتے ہیں. لیکن نور جہاں جو ہے وہ سامنے تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے اور سنبل اور سفینہ اوپر کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ یہ کتنے بدلحاظ ہو چکے ہیں. کسی کو احساس نہیں ہوتا اور اسے دھکے دے دے کے اس گھر سے نکال دیا جاتا ہے. جب نور بانو اپنے گھر پہنچتی ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے تمہارے باپ کی تذلیل ہوئی ہے، نوکروں نے سب نے مل کے تمہارے باپ کو مارا ہے. اور پہلے بھی کال کی گئی تھی کیونکہ نواب شاہ بیمار ہوئے تھے لیکن اس بات کی خبر بالکل بھی نور بانو کو نہیں دی جاتی. نور جب اپنے باپ سے ملتی ہے تو اپنے باپ سے بہت زیادہ معافیا مانگتی ہے. تو وہ اسے سمجھاتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ میری بیٹی بہت ہی بری طرح پھنس چکی ہے لیکن اب تمہیں میں سمجھاتا ہوں کہ تم نے ادھر سے نکلنا نہیں ہے، سب سے بدلہ لینا ہے. اور تم دیکھ رہی ہو جو میری گروان بیٹھی ہوئی ہے یہ تمہارے شوہر نے مجھے مارا ہے اور اتنا مارا ہے مجھے، وہاں سے دھکے دے دے کے نکالا ہے. لیکن میں پھر بھی تم سے ملنے کے لیے چلا گیا لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو اپنے آپ کو مٹانا لینا ان سب لوگوں کے درمیان میں. اتنے میں نواب شاہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور نور جو ہے اپنے باپ کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے اور ساتھ میں خود سے کہیں نہ کہیں وعدے کرتی ہے بہت سارے کہ میں آپ کا بدلہ ضرور لوں گی کیونکہ اس کے باپ نے اسے ورثے میں دیا ہوتا ہے سب کچھ. جیسے ہی خبر مراد کو پہنچتی ہے وہ اپنی والدہ کو بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے جانا چاہیے نور کے پاس. لیکن ماں جو ہے وہ صاف منع کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے جب ہم جائیں گے تبھی تم جاؤ گے، تم اس سے پہلے نہیں جا سکتے. نور بیچاری پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہوتی ہے لیکن شوہر دور کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کی ساس نور جہاں بھی ساتھ میں بیٹھی ہوتی ہے لیکن اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں گرتا. نور جب پوچھتی ہے نوکروں سے رات میں کہ کہاں ہے مراد تو اسے بتاتے ہیں کہ وہ تو اپنی والدہ کے ساتھ صبح ہی چلا گیا.